الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والتولا شرک. اخرجہ ابو داود وابن ماجہ والامام احمد فی مسندہ وصححہ الالبانی. حضرات گرامی، آج کا یہ ہفتہ واری پروگرام تقریباً میرے خیال سے 2 ہفتے کے بعد منعقد ہو رہا ہے بعض وجوہات کی بنا پر، اور ہمارے سامنے مہمان خطیب فضیلت الشیخ سرفراز فیضی صاحب تشریف فرما ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری صحت بھی تھوڑی ناساز اس وجہ سے ہے کہ ٹانسل تھوڑا بڑھا ہوا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا کچھ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے ہم کلام ہو کے اپنی بات ختم کر کے مہمان خطیب کو مہمان خطیب کے حوالے اسٹیج کر رہا ہوں. حضرات گرامی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور روایت ہے. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتیں مجھ پر پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ کوئی نبی گزر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہے، کسی کے پاس 2 اور 4 لوگ ہیں. ایسے ایسے امتیں آتی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو شاید میں سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پھر دیکھا کہ اس سے بڑی جماعت جو پورے افق کو، پورے آسمان کو بھرے ہوئے تھی. تو مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب، اور ایک دوسری روایت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. یعنی ان کا نہ ہی کچھ حساب و کتاب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا ان کو کوئی عذاب ہوگا. بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی ادنا عذاب کے بھی وہ جنت میں جائیں گے. یہ بات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. صحابہ کرام میں اس بات کو لے کر کے چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو 70,000 ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا کہ شاید وہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، شاید ہم لوگ ہیں. تو پھر کسی اور صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری پرورش و پرداخت، ہماری پیدائش شرک اور کفر میں ہوئی ہے، ہم مسلمان بعد میں ہوئے ہیں. شاید ہمارے بچے ہوں جو شروع سے ہی مسلمان تھے. یہ چیمی گوئیاں چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چند صفات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات کا تذکرہ کیا، اور سب سے پہلی صفت جو آپ نے بتائی، ہم الذین لا یسترقون. یہ 70,000 میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرواتے ہیں، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. جھاڑ پھونک جیسے 2 چیزیں ہیں، ایک جھاڑ پھونک کرنا، ایک جھاڑ پھونک کروانا. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جو جھاڑ پھونک نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، مگر اس حدیث کو علماء نے شاذ کہا ہے. اور جو متفق علیہ روایت ہے وہ یہ صرف یہی لفظ ہے، ہم الذین لا یسترقون، کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. یہ جھاڑ پھونک کروانا، یہ اس کا 2 شرعی حکم ہے. ایک شرعی حکم ہے کہ حرام اور ناجائز ہے، دوسرا جائز ہے.
جائز اور ناجائز کے درمیان حد فاصل فرق ہے کہ اگر جھاڑ پھونک قرآنی آیات کے ذریعے ہو، ایسی دعاؤں کے ذریعے ہو جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، تو یہ جھاڑ پھونک شریعت میں جائز ہوگا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرض و موت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعائیں پڑھتی تھی، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی تھی، پھر آپ کا ہاتھ خود آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، اور مختلف مقامات پر صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو دم کیا ہے۔ تو یہ جھاڑ پھونک کرنا یہ معنی نہیں ہے 70,000 لوگوں میں سے ہونا، لیکن جو کروائے ہیں، جو یہ طلب کرتے ہیں کہ آپ مجھے جھاڑ پھونک کر دیجئے، تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو 70,000 جنت میں بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے جائیں گے۔ حضرات گرامی، جھاڑ پھونک جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے کلمات کے ذریعے ہو جو کلمات منسوس نہ ہوں، یا جن کلمات کا کوئی مطلب نہ نکلے، یا جو کلمات شرکیاں ہوں، جیسے بہت سارے جگہوں پر آپ دیکھیں یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، بہت ساری چیزیں، تو یہ جھاڑ پھونک صرف اور صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے اور شرک ہے، یہ جھاڑ پھونک شرک ہے۔ اسی جھاڑ پھونک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرقا والتمائم والطیور شرک، کہ جھاڑ پھونک کرنا اور ایسے ہی تعویذ گنڈے جو بھی ہو، کرا ہو، چھلا ہو، تعویذ ہو، گنڈا ہو، یہ سب پہننا، اور اسی طرح تیورا ایسی چیز جس کے ذریعے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اس طرح کا کرتب کرنا، کرانا، یا اسی طرح کا کوئی تعویذ وغیرہ لٹکانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو لوگ جنت میں بغیر کسی کتاب کے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ اور دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے، ہم لوگوں کے سماج و معاشرے میں بدشگونی بہت رائج ہے۔ جیسے کوئی آدمی جا رہا ہو موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے یا فور ویلر سے جا رہا ہو، راستے میں اگر بلی گزر جائے، کہتے ہیں بلی راستہ کاٹ دے، کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوگا، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ کچھ لوگ بعض دنوں کے ساتھ بدشگونی لیتے ہیں کہ فلاں دن منحوست والا دن ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کا دن منحوس دن ہے، یا سنیچر کا دن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنیچر اور بدھ کو ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے کیونکہ اس سے اپشگن ہوتا ہے، نحوست آتی ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کے مہینے کو نحوست والا مہینہ مانتے تھے کہ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی اور میری رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب بیوی میں ہی تھی، تو شوال کے مہینے میں۔ یا اسی طرح ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر چاند کی 3، 13، 23 اور 8، 18، 28 ان تاریخ میں نہ شادی بیاہ کی جائے، نہ ہی رخصتی کی جائے، نہ شادی بیاہ کی کوئی بات چیت کی جائے، کیونکہ وہ اپشگن ہوتا ہے، نحوست اس سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی کسی کے گھر پہ اگر کوا بونک دے یا رات میں اونگو آئے بیٹھ جائے بونکنے لگے، تو یہ ساری چیزیں نحوست لینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اور کہا دوسری صفت یہ ہے کہ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ تو بدشگونی لینا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا ولا یکتؤون، اور وہ کئی نہیں کراتے۔ کئی کا مطلب ہوتا ہے داغنا۔ جیسے ہم لوگ نہیں جانتے تھے بہت سے احکام، شروع میں چھوٹے تھے، تو اگر کہیں کٹ جائے، جل جائے تو وہ فاریتا بنا کر کے، جلا کر کے اس کو لوگ ایسے مارتے تھے۔ وہ بھی کئی کی ایک شکل ہے، کئی داغنے کی ایک شکل ہے۔ تو داغنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، شفا 3 چیزوں میں ہے، شفا یابی 3 چیزوں میں ہے۔ اس میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا فی شربت عسل، شہد پینے میں شفا ہے۔
یعنی اگر انسان بیمار ہو اور اسے کوئی بیماری لاحق ہو تو شہد پیے، شہد میں شفا ہے، قرآن میں بھی شہد کو شفا کہا گیا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کو دست بہت زیادہ آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ وہ صحابی گئے اور اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول، دست مزید بڑھ گیا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ اسقہ عسلا، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ تیسری بار، حدیث میں تیسری بار، بعض روایتوں میں چوتھی بار وہ آیا، 3 بار پلانے کے بعد، بعض روایتوں میں 2 بار پلانے کے بعد جب آپ نے تیسری بار کہا تب وہ آیا پلانے کے بعد، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہو گیا ہے، میرے بھائی کا پیٹ صحیح ہو گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کیونکہ مرض کے کچھ اقسام ہوتے ہیں، کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر فاسد مادے کو نکالنا جن کا کام ہوتا ہے، اور شہد کا کام وہی ہے کہ اخراج مادہ الفاسدہ، یعنی فاسد مادے کو، جو انسان کے جسم میں خراب چیز داخل ہو گئی ہے، اس خراب چیز کو، اس فاسد مادے کو نکالنا، کیونکہ جب فاسد مادہ خود نکل جائے گا تو خود بخود انسان شفا یاب ہو جائے گا۔ میں ایک مجرب، ایک بڑے ایم ڈی ڈاکٹر کی بات میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ ایک مریض کو میں نے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، مریض کی بیماری کیا تھی؟ کوئی خاص بیماری نہیں، بس پیٹ ہمیشہ پھول جاتا جیسے لگتا ہے، کھانے پینے کی حاجت محسوس ہی نہیں، بھوک لگتی تھی، 1-2 لقمہ کھائے پیٹ پورا بھر جائے۔ تو اس ڈاکٹر نے ادھر ادھر کئی مرتبہ 3-4 مہینہ دوا کرانے بعد اس ایم ڈی ڈاکٹر نے صرف 2 دوائیں لکھی، ایک دست آور اور دوسری دوا جو گیس نہ بنے، بس۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ آپ کا اگر پیٹ صحیح ہو گیا، فاسد مادہ جو ادھر ادھر چپک گیا ہے، اسی فاسد مادے نے پیٹ کو خراب کیا، نظام ہضم کو برباد کیا ہے۔ اگر وہ فاسد مادہ نکل گیا، اس کے بعد آٹومیٹک قدرتی طور پر، فطری طور پر اس کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی ویسے، جب فاسد مادہ نکل گیا وہ دواؤں سے 1-2 دن اس کے بعد وہ پیٹ صحیح ہو گیا۔ تو یہی عنصر، یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ شہد میں موجود ہے کہ فاسد مادہ جب انسان کے جسم سے، پیٹ سے باہر ہو جائے گا تو اسے شفا یابی مل جائے گی۔ تو یہ فاسد مادے کو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز فی شربت عسل، شہد پینے میں، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وشرطت محجم، اور پشنا لگوانے میں، سینگی لگوانے میں، یا حجامہ کروانے، جس کو آپ آسان سمجھیے حجامہ لگوانے میں، حجامہ، پشنا لگوانا، سینگی لگوانے میں شفا یابی ہے۔ کیونکہ سینگی یا پشنا جس کو آپ کہتے ہیں، اگر انسان کو کوئی سائٹ کا یا اس طرح کی بیماریاں ہو تو خون وہاں پر رکنے لگتا ہے، خون وہاں پر گاڑھا ہو جاتا ہے۔ پشنا لگوانے سے وہ فاسد خون باہر آ جاتا ہے اور گاڑھا خون نکل جاتا ہے، تو انسان کا خون وہاں دوڑنے لگتا ہے، اور دوڑنے کی وجہ سے اس کے جسم کی بیماری یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز کہ وشرطت محجم، پشنا لگوانے میں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسری چیز وہ اوقیت بنارن، آگ سے داغنے میں، اس کے بعد آگ سے داغنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں بھی شفا یابی ہے، مگر آپ نے اس کے آگے فرمایا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، مگر ساتھ میں یہ بات یاد رکھنا کہ میں اپنی امت کو داغنے سے منع کر رہا ہوں، میں اپنی امت کو داغنے سے روک رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے کئی سے یہ منع کیا ہے۔ اور اگر ہم داغنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں تو صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا أُحِبُّ أَنْ أُكْتَوَى یا أَنْ أَكْتَوِيَ، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں داغوں۔ یا دوسری روایتوں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام کو آگ سے داغا گیا،
تو یہ 3 طرح کی روایتیں موجود ہیں، اور صحیح بخاری ہی میں ایک روایت موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ایک بہت مشہور صحابی رسول ہے خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی بیماری مبتلا تھے، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے 7 بار دغوایا تھا، 7 بار داغ چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس قدر مجھے تکلیف ہے، اس قدر مجھے پریشانی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا مانگنا منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا ضرور مانگتا۔ تو خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پریشانی تھی، دقت تھی، مگر انہوں نے کہا کہ اگر موت کی دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہوتا تو آج میں موت کی دعا ضرور مانگتا، اور وہ 7 مرتبہ کئی کرا چکے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے زمانے میں ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے کینسر ہے، پیٹ کی بیماری ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، دواؤں سے ٹھیک نہیں، علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا دغوائیں اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ جن بیماریوں کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی بیماری رہی ہو، جو بھی بیماری رہی ہو، مگر داغنے کے بارے میں 3 طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اسی لیے علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے، اس منع کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ماہر اطباء، ماہر ڈاکٹر اس مرض کے، اس بیماری کے ماہر ڈاکٹر جب تک یہ نہ تشخیص کر دیں کہ یہی اس کا علاج ہے، تب تک داغنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں، چھوٹے موٹے پھوڑے پھنسی ہو تو داغنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو منع کرنے کی وجہ سے، لیکن اگر ماہر اطباء، ماہر ڈاکٹر، اس مرض کے ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیں کہ اس مرض کا اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ اسے داغا جائے، تب جا کے یہ مرض ٹھیک ہوگا، تب جا کے یہ مرض کنٹرول میں آئے گا، تب جا کر کے داغنا جائز ہوگا۔ جیسے ہمارے سماج و معاشرے میں، ہمارے زمانے میں کینسر کا مرض ہے، آج کینسر کی سکائی ہوتی ہے، سکائی وہی داغنے کی قسم ہے، بس فرق یہ ہے آج کل اس کو انجیکشن سے سکائی ہوتی ہے، پورا جسم ہیٹ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، جس سے بیماری میں کمی واقع ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی انجیکشن دینا، جو اس کو سکائی کہتے ہیں، وہ بھی داغنے کی ایک شکل ہے۔ اگر جب تک یہ ماہر ڈاکٹر یہ نہ بتا دیں کہ یہی اس کا علاج ہے، تب تک داغنا جائز نہیں ہوگا۔ تو جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کئی نہیں کراتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہ خود داغتے ہیں نہ ہی دغواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بتائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک نظریے سے دیکھا جائے کہ یہ ساری چیزیں، چاہے رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کروانا ہو، یا بدشگونی لینا ہو، یا داغنا ہو، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اس میں توکل کے منافی عناصر موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ منافی عناصر ہی موجود ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اسباب بھی ہیں، مگر بظاہر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عناصر موجود ہوتے ہیں کہ یہی کام کر لیا تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، یا یہ کر لوں تو شاید مجھے آرام مل جائے۔ تو توکل رب پر نہیں ہوا بلکہ ان چیزوں پر ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر کے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میرا شمار بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا اور کہا کہ انت منہم، تم انہی 70,000 لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے، تو آپ نے دوسرے صحابی کے لیے دعائیں کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دعا اس وجہ سے نہیں کی تاکہ جو صفات، جو اوصاف، جو اعمال میں نے ذکر کیے ہیں، لوگ ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور
اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے ان 70,000 لوگوں میں سے بننے کی کوشش کریں، نہ کہ میری دعا کے ذریعے، نہ کہ میری دعا کے ذریعے۔ اب ایک آدمی کر دیا، بعد میں دھیرے دھیرے ہر آدمی ایک کے بعد دیگرے آتا رہتا اور لوگ دعائیں کرواتے رہتے، تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا۔ اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آدمی کے لیے دعا نہیں کی، یا بعض دیگر لوگوں نے دوسرا جواب بھی دیا ہے کہ اس آدمی کے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ ان 70,000 لوگوں میں سے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کس قدر طلب تھی کہ ہم جنت میں صرف جائیں نہیں، جیسے ہم اور آپ کی طرف کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں، صرف اتنے ہی ہماری طرف ہے، اور وہ بھی اس کے لیے اتنے اعمال بھی نہیں انجام دیتے کہ جتنے سے ہمیں جنت مل سکے۔ مگر صحابہ کرام کے اندر جو طرف تھی کہ صرف جنت پانا نہیں، بلکہ جنت میں جانا اور اونچی جنت میں جانا، اور ایسی ایسی جنتوں میں جانا جس میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ مل سکے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے اندر ایسے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں جس سے ہمیں صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں اونچا درجہ، اونچا مقام حاصل ہو۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ آمین۔ واقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔